الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ مبارک محرم الحرام شروع ہے اور اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی اعتراضات اور شبہات پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے کالے لباس کے متعلق گفتگو کی کہ یہ کالا لباس پہننا درست نہیں ہے۔ اس پر ہم نے دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آج کی اس نشست میں ماتم کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ رافضی ذاکر آصف رضا علوی کا ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا جس میں وہ ماتم کے جائز ہونے پر 2-3 شبہات پیدا کر رہا ہے۔ تو پہلے آپ ذرا رافضی صاحب کی گفتگو کو سنیں، پھر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ کیا سوال تھا تیرا؟ زنجیر قرآن سے ثابت کرو۔ سوال کر، میں قرآن زنجیر سے ثابت کروں۔ یہاں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب آباد ہیں اس نگری میں۔ ہر مذہب کا آج کوئی غیر مذہب آپ سے آ کے پوچھے کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا مذہب تسلیم نہیں کرتا، ہمیں ثابت کرو یہ اللہ کی وحی سے اتری۔ مولانا کہیں گے کیسے ثابت کروں، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کہے گا ثابت کر، کہے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، رافضی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ بھئی آج کوئی آپ سے باطل کہے، دین دشمن کہے کہ بابا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیں جناب، ہمارے پاس دلیل اجماع امت ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ پہلی امتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس پر دلیل پہلی امتیں ہیں۔ اور اس نے ایک اور اشکال بھی پیدا کیا ہے، وہ اشکال بھی آپ ذرا ذاکر صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں، پھر ہمارا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ وہ فوراً قرآن اٹھائے گا، وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے، تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، وہ مصر میں ایک محل میں آیا تھا۔ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا وہ نبی اتنا حسین تھا کہ مصر کی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جب وہ گزر گئے ان عورتوں کو پتا چلا ہماری انگلیاں کٹ گئیں۔ وہ کہے گا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدن بھی کٹے اور پتہ بھی نہ چلے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ سے قرآن ہے، آپ ایسا کر کے دکھائیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مولوی گھبرا جائے گا، ماتمی نہیں گھبرائے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلکا ماتم میں لے کے آئیں گے، ہم پوچھیں گے آپ سوال کر، وہ کہے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر مار کے کہیں گے ایسے ہوا۔ زلیخا فریفتہ ہوئی تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا مارا کہ تو ایک غلام پہ فدا ہو گئی۔ تو زلیخا نے پھر اس غلام کو دکھانے کے لیے مصر کی عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اپنے محل میں بلایا، پھر ان کے سامنے پھل بھی رکھے اور چاقو بھی رکھ دیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی، انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن شریف میں ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو اب اس پر یہ رافضی کہتا ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، تو ہم حسین کو دیکھ کر اپنا جسم کاٹتے ہیں۔
ہم حسین کو دے کر اپنا جسم کاٹتے ہیں۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ رافضی صاحب آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ مصر کی عورتیں مسلمان تھیں یا کافرہ؟ وہ مصر کی عورتیں مسلمان تھیں؟ کیا وہ مصر کی عورتیں اہل ایمان تھیں؟ وہ مصر کی عورتیں تو مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تو کافرہ تھیں۔ تو پھر آپ نے کافروں کے طریقے پر چلنا ہے، آپ نے غیر مسلموں کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ کیا عجیب بات ہے۔ ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ باطل کے پاس صرف شبہات ہوتے ہیں، صرف شبہات ہوتے ہیں، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باقی اس محرم میں کیے جانے والے تمام اعتراضات جو موٹے موٹے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان تمام شبہات، ان تمام اشکالات کا نشستوں کی صورت میں آپ کے سامنے جواب پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔